امریکی میڈیا ایران انٹرنیشنل کے مطابق امریکہ نے ایران سے یہ کہا ہے کہ تمام یورینیم انرچمنٹ کو مکمل طور پر ہٹا دیا جائے، ایران پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر بھی پابندی لگائی جائے، ایران کو مسلح سطح پر یورینیم کی انرچمنٹ کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ ایران علاقائی طاقتوں کی امداد نہیں کرے گا، جبکہ ایران کو تیل برآمد کرنے سے روکنے کے لیے نیول بلاکیڈ کی تیاری بھی کی جا رہی ہے۔ ان شرائط اور فوجی مشقوں سے متعلق خبریں ایک ایسے وقت سامنے آ رہی ہیں جب ایرانی حکومت نے احتجاجی مظاہرین اور ان پروٹیسٹ کو کامیابی سے کنٹرول کرنے اور ایران میں رجیم چینج کی کوشش کو ناکام بنایا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ڈاووس میں ورلڈ اکنامک فورم اجلاس میں شرکت کے بعد صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایک امریکی بحری بیڑا ایران کے قریب پہنچ رہا ہے، شاید ہمیں اسے استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس سے قبل گزشتہ سال جون میں بھی امریکہ نے خطے میں بڑی فوجی تیاری کی تھی کہ جس کے بعد ایران کے جوہری مراکز پر حملے کیے گئے تھے۔ امریکہ کی طرف سے ملٹری بلڈ اپ کے جواب میں ایران نے سخت رد عمل دیتے ہوئے ایک بار پھر کہا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو خطے میں موجود تمام امریکی اڈے جائز اہداف ہوں گے، they'll be legitimate targets۔ جبکہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران انگلی ٹریگر پر رکھے ہوئے ہے، مکمل طور پر تیار ہے۔ اسی طرح ایرانی وزیر خارجہ نے بھی اپنے ایک بیان میں یہ واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی حملے کی صورت میں ایران اپنی پوری طاقت سے جواب دے گا اور تصادم طویل اور شدید تر ہوگا۔ گزشتہ سال مارچ میں یو ایس نیول انسٹیٹیوٹ میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے امریکی ایئرکرافٹ کیریئر یو ایس ایس ٹرومن پر 18 بلسٹک اور کروز میزائل حملے کیے ہیں۔ اس رپورٹ میں بہرحال یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کو کوئی نقصان ہوا تھا یا نہیں، البتہ ان حملوں کے بعد امریکہ نے حوثی ٹھکانوں پر شدید بمباری کی تھی۔ ناظرین، رپورٹ کے مطابق اوشن مانسٹر قرار دیے جانے والا یہ بحری جہاز جدید ترین فوجی صلاحیتوں کے ساتھ دنیا کے کسی بھی علاقے میں مشن انجام دے سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد سے متعلق الجزیرہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں 40 سے 50 ہزار فوجی تعینات ہیں۔ خطے کے کم از کم 19 مقامات پر امریکی فوجی اڈے موجود ہیں کہ جن میں بحرین، قطر، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عراق اور اردن شامل ہیں۔ فوجی بلڈ اپ کے علاوہ امریکہ نے ایران پر دباؤ بڑھاتے ہوئے مبینہ طور پر ایرانی تیل کی سمگلنگ میں ملوث 9 بحری جہازوں اور ان کے مالکان پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی بحری اور فضائی افواج اس وقت ایران کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے۔ حالانکہ ناظرین، گزشتہ جمعے کو پینٹاگون نے نئی قومی دفاعی حکمت عملی اور اسٹریٹجی جاری کی تھی کہ جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ امریکی فوجی اپنے دفاع کی حفاظت اور چین کی طرف سے درپیش خطرے کو ڈٹر کرنے کو ترجیح دیں گے۔ 4 سال بعد جاری ہونے والی یہ دستاویز محکمہ دفاع تیار کرتی ہے اور تازہ ترین سیکیورٹی بلو پرنٹ میں ویسٹرن ہیمسفیئر میں سیکیورٹی کو ترجیح دینے کے لیے دنیا کے دیگر حصوں میں امریکی افواج کی واپسی کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ امریکی وزارت دفاع کی طرف سے جاری کی گئی نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی پینٹاگون کی ماضی کی پالیسی میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جس میں اتحادیوں پر زیادہ بوجھ ڈالا جائے اور واشنگٹن کی حمایت اور معاونت کم ہو۔ ساتھ ہی روایتی دشمنوں چین اور روس کے لیے نرم لہجے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ روس اور چین سے متعلق فوجی حکمت عملی میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ امریکی افواج کی توجہ دفاع وطن اور ہند بحر الکاہل پر مرکوز ہے تو ہمارے اتحادی اور شراکت دار دیگر جگہوں پر اپنے دفاع کی بنیادی ذمہ داری خود اٹھائیں گے، جبکہ امریکی افواج کی حمایت اہم لیکن محدود تر ہوگی۔ العربیہ نیوز کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیشرو جو بائیڈن کے دور میں جاری کردہ سابقہ NDS میں چین کو واشنگٹن کا اہم ترین چیلنج قرار دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ روس سے شدید خطرہ لاحق ہے، تاہم نئی دستاویز میں بیجنگ کے ساتھ باعزت تعلقات پر زور دیا جا رہا ہے، جبکہ امریکی اتحادی تائیوان کا بہرحال کوئی ذکر نہیں ہے جس پر چین ملکیت کا دعوے دار ہے۔ ناظرین، اسی طرح روس کی طرف سے خطرے کو مسلسل لیکن قابل بندوبست مینیجبل قرار دیا گیا ہے کہ جو نیٹو کے مشرقی اراکین کو متاثر کرتا ہے۔ بائیڈن اور ٹرمپ دونوں کی حکمت عملی وطن کے دفاع پر زور دیتی ہے، لیکن صدر ٹرمپ کی گزشتہ ماہ جاری کردہ قومی سلامتی حکمت عملی کی طرح NDS نے لاطینی امریکہ کو امریکی ایجنڈے میں سر فہرست رکھا ہے۔ نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی میں یہ کہا گیا ہے کہ پینٹاگون مغربی نصف کردہ یعنی کہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں امریکی فوجی بالادستی بحال کرے گا۔ ہم اسے اپنے وطن کی حفاظت اور پورے خطے میں کلیدی علاقوں تک رسائی کے لیے استعمال کریں گے۔ امریکہ کے علاوہ برطانیہ کی رائل ایئر فورس نے بھی ایران پر حملے اور ممکنہ جنگ کے تناظر میں 4 ٹائفون فائٹر جیٹس قطر بھیج دیے ہیں۔
برطانوی حکام کے مطابق لڑاکا طیاروں کو دفاعی مقصد کے تحت قطر بھیجا گیا ہے۔ یہ اقدام خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے اور خطے میں ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ ابھی بھی ایران پر حملے کی دھمکی کیوں دے رہے ہیں، جبکہ خطے کے اہم ممالک اور ایران کے ہمسائے سب کے سب کسی بھی امریکی حملے میں اپنی سرزمین کو استعمال نہ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب آج نیو یارک ٹائمز نے اپنی خبر میں دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز نے صدر ٹرمپ کو بریفنگ دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایرانی حکومت کی طاقت ایرانی انقلاب کے بعد اپنی کمزور ترین پوزیشن پر ہے، میننگ the Iranian government is an all-time low in terms of popularity۔ اب انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق گزشتہ سال ہونے والے پروٹیسٹ نے ایرانی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایرانی حکومت یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ مظاہرے ایسے علاقوں میں بھی ہوں گے کہ جہاں آیت اللہ خامنئی کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ بڑی تعداد میں ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ ایرانی معیشت بھی اس وقت بہت مشکل میں ہے، انڈر لاٹ آف ڈیوریس اینڈ پریشر، اور اس کی وجہ سے ایرانی عوام میں ایک بے چینی، ایک انزائٹی ابھی بھی موجود ہے۔ شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دو اعلیٰ امریکی فوجی عہدیداروں نے نیو یارک ٹائمز کو یہ بتایا ہے کہ اگر وائٹ ہاؤس ایران پر حملے کا حکم دیتا ہے تو ایئر کرافٹ کیریئر 1 یا پھر 2 دن میں ایکشن لے سکتا ہے، کیونکہ امریکہ پہلے ہی درجن سے زائد F-15E اٹیک ایئر کرافٹس کے علاوہ تھارڈ اور پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز خطے میں بھیج چکا ہے کہ جو درمیانے اور چھوٹے درجے کے ایرانی میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پینٹاگون 2 ہفتے قبل ہی امریکہ میں موجود لانگ رینج بومرز کو ہائر دین یوزول الرٹ سٹیٹس دے چکا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک کے اسی ممکنہ حملے کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی متعدد سرنگوں کے نظام کی حامل زیر زمین ایک بڑی سیف محفوظ پناہ گاہ میں پناہ لے رہے ہیں، جبکہ آیت اللہ خامنئی کے تیسرے بیٹے مسعود خامنئی نے اب سپریم لیڈر کی روزمرہ ذمہ داریوں کا انتظام سنبھال لیا ہے اور وہ رجیم کی ایگزیکٹو شاخوں کے ساتھ مواصلات کا بنیادی ذریعہ بن چکے ہیں۔ بہرحال ایران نے امریکی میڈیا کے اس دعوے کی مکمل تردید کی ہے۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان حالیہ کشیدگی ایران میں ان احتجاجی مظاہروں کے بعد شروع ہوئی ہے کہ جس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ امریکی میگزین ٹائمز کی ایک رپورٹ میں ایرانی محکمہ صحت کے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ایران میں پرتشدد مظاہروں کے دوران ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد 30,000 ہو سکتی ہے۔ ٹائم میگزین کو ایران کی وزارت صحت کے 2 اعلیٰ عہدیداروں نے یہ بتایا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہروں پر شدید فائرنگ کی۔ اس دوران لاشیں اٹھانے کے لیے بھی گاڑیاں کم پڑ گئیں۔ ایرانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ 8 اور 9 جنوری کو فائرنگ اتنی شدید کی گئی کہ لاشیں اٹھانے کے لیے ریاست کے پاس باڈی بیگز کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا، جس کے بعد لاشیں اٹھانے کے لیے بڑے ٹریلرز کا استعمال کیا گیا۔ امریکی میڈیا رپورٹس اپنی جگہ، مگر ایران کے نیم سرکاری خبر رسال ادارے تسنیم نیوز نے ایران میں حالیہ بدامنی کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3,117 بتائی ہے، جبکہ احتجاج کے دوران ہونے والے مالی نقصانات کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ مظاہرین کی جانب سے 469 سرکاری عمارتوں پر حملے کیے گئے، انہیں آگ لگا کر مکمل تباہ کر دیا گیا۔